اخلاص کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو، اس لیے کہ سب سے اچھا نعم المولا و نعم الوکیل، سب سے اچھا آقا بھی وہی ہے اور سب سے اچھا وکیل بھی وہی ہے۔ وکیل کے معنی ہے جس کو ہم اپنے کام کا ذمہ دار بنائیں۔ کام کا ذمہ دار ہم کس کو بناتے ہیں؟ دنیا میں ہم وکیل اس کو کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم کو سب سے پہلے تو یہ یقین اور احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنی قدرت اور قابلیت رکھتا ہے کہ یہ میرا مقدمہ اور میرا معاملہ لڑ سکتا ہے، وہ ہمارا معاملہ ہمارا مقدمہ پوری طرح سمجھتا اور جانتا ہے۔ جو سمجھتا اور جانتا نہیں ہوگا تو اپنے قابلیت سے کیسے ہمارا کام کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو ہمارے معاملے سے دلچسپی ہے، خواہ یہ دلچسپی ہم فیس دے کر پیدا کریں یا ذاتی تعلقات کی بنیاد پر پیدا کریں۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، وکیل کا لفظ ہماری زبان میں بہت عام طور سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو وکیل بنانے کے پیچھے یہ تین شعور جو ہیں کار فرما ہوتے ہیں، ایک اس کی قابلیت، دوسرے اس کا علم، تیسرے اس کی دلچسپی۔ ان تینوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نعم الوکیل ہے، اس لیے کہ اس کا علم ہماری ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، ہماری ہر ضرورت جو ہے وہ اس کے علم میں ہے، آنے والی ضرورت بھی علم میں ہے اور موجودہ ضرورت بھی علم میں ہے۔ جو ضرورتیں کہ خود ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں وہ اس کے علم ہے اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے۔ یہ اس کی ایک صفت ہے جس کا ہم احساس بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے ہمارے حق میں وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کی قدرت کے اوپر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہو، اس کے لیے گراں ہو، اس کو وہ نہ کر سکتا اگر وہ ہمارے لیے کرنا چاہے۔ اور تیسری یہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اس نے خود ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئے، اس دنیا میں رکھا ہے، ہم یہاں خود نہیں آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہمارے حال سے گہری دلچسپی ہے، ہر لمحہ وہ ہمیں تھامے ہوئے ہے، ہر سانس اس کی مرضی سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور اس کی رحمت ہر وقت ہمارے شامل حال ہے۔ تو رحمت اور قدرت اور علم اور شکر کے جتنی بھی چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں وہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ صرف اسی کے اوپر رکھا جائے۔